احمد صاحب جو حضرت مولانا محمد مصطفیٰ صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، اساتذہ اعظام، الحمدللہ ہمارے درمیان میں اس وقت بہت بڑی اکابر کی جماعت الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ ان حضرات کے سامنے کچھ آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات سے کچھ تذکرہ کروں، کچھ مذاکرہ کروں، لیکن حضرت کا حکم ہوا، اسی کی بنسبت میں آپ حضرات کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ کسی کی 50 سال اور کسی کی 60 سال اور کسی کی 70 سال، یہ مختصر سی زندگی ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ پھر جب ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ مختصر سے وقت کے لیے اللہ نے تجھ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہر ایک ایمان والا اور بے ایمان والا جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ تجھے دنیا کے اندر سے کسی نہ کسی دن رخصت ہونا ہے اور کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے وقت کے لیے تو ہمیں ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے، کیونکہ جس چیز کا کوئی وقت ہوتا ہے اس چیز کے لیے ہی ہم اپنی تیاریاں مہینوں سے شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جلسے کے پروگرام آتے ہیں تقریباً 2 یا 3 مہینے پہلے ہی ہم اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ فلاں وقت میں ہمارا جلسہ ہے، لیکن 3 یا 4 مہینے پہلے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس چیز کا ایک وقت متعین ہے، تب بھی ہماری تیاریاں شروع ہو رہی ہیں اتنے دنوں پہلے، اور موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت تجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے اور کس وقت تیرا وقت آنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ایسی زندگی ہم کو ملی ہے کہ جب جانے کا اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو ایسے وقت میں تو ہمارا ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہیے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر چاہے انسان کتنی ہی زیادہ ترقی کر لے، مکانوں کے اعتبار سے ترقی کر لے، دکانوں کے اعتبار سے ترقی کر لے، چاہے دنیا کی کتنی دولت اکٹھی کر لے، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی اس کے اندر اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو قیامت کی صبح تک اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ میں نے قلوب کا جو قلب اللہ نے دلوں کے اندر رکھا، ہمارا قلب انسان کے جسم کے اندر رکھا ہے، اس کا سکون اللہ نے وہ اپنی یاد میں رکھا ہے۔ دنیا کی کتنی دولت ہم اکٹھی کر لیں، لیکن اگر ہمارے پاس اللہ کا یاد،
کا ذکر نہیں ہے تو قیامت ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب تک کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گا تب تک کہ ہماری زندگی بھی صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو آج یہ ہو گیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، اور آج میرے دوستو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تو اتنی بڑی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک صحابی کی زندگی، ان کی تاریخ اٹھا کر کتابیں پڑھو، ایک صحابی کی زندگی کس طرح سے شروع سے آخر تک کی، کس طرح سے اللہ نے ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اور ان کی ساری دنیا کی جو زندگی ان کی گزری ہے، اللہ نے اس زندگی کو دیکھ کر قرآن کریم میں ایک صحابی کے لیے اعلان کر دیا کہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کے خوف ہی کی وجہ سے ان کی زندگی اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلی اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈھالا، تو قیامت کی صبح تک ایک نسل آنے والی ان کی باتیں یاد رکھیں گی۔ اور اگر آج ہم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، اللہ کا ذکر اپنے دلوں کے اندر نہیں لائے، تو میرے دوستو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہم کتنی ہی ترقی کر لیں، دنیا کے اعتبار سے جب ہم کتنے ایماندار ہو جائیں، دنیا کے اعتبار سے جب ہم کتنی ہی مال و دولت اکٹھی کر لیں، لیکن اگر ہمارے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ہماری زندگی اللہ کے رسول کے نقش قدم پر نہیں ہے، تو میرے دوستو زندگی بھر سکون ملنے والا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر کے حالات کا تذکرہ سنا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، جب سے میں نے آپ سے قبر کے حالات سنے ہیں تو مجھے قبر کا دھیان بھلائے رہتا ہے، کسی چیز میں میرا دل نہیں لگتا، ہر وقت میرے پہ خوف اور ایک غم طاری رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قبر کے حالات کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے ضرور کیا ہے، لیکن قبر کے حالات کو جو میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے، وہ قبر جب ایک ایمان والا دنیا کے اندر سے رخصت ہوگا اور وہ قبر کے اندر پہنچے گا، قبر میں جانے کے بعد قبر اگر اس کو جس طرح سے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان قبر کے اندر پہنچتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد قبر اس کو اس طرح سے بھیجتی ہے جس طرح سے ایک انگلی ہم دوسری انگلی میں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جب ایک ایمان والا دنیا سے رخصت ہوگا اور وہ اس قبر کے اندر پہنچے گا تو اس کو اس طرح سے سکون دے ہوگا جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اپنی ران پر لٹا کر اس کا سر دباتی ہے تو بچے کو کس طرح سے سکون ملتا ہے، ایک ایمان والے کے لیے قبر اس طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرے گی تو یہ اسی وقت ہوگا جبکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ میرے دوستو، جب اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان ہمارے دلوں کے اندر آئے گا تو ایک بھی قدم ہمارا غلط نہیں اٹھے گا۔ اگر ہمارا ایک قدم اپنی خواہش پر ہوگا تو دوسرا قدم ہمارا جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر کے رونے کی آواز آئی، پتھر سے رونے کی آواز آئی کہ پتھر وہ رو رہا ہے اور سسکیاں لے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد اس پتھر میں جب پیچھے دیکھا کہ کسی کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی جو ہوتا ہے اس کو ہر چیز کی تعلیم دی جاتی ہے، ہر چیز کے آواز کے سننے کی طاقت نبی کو دی جاتی ہے۔ تو میرے دوست، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر کے رونے کی آواز کو سنا تو اس پتھر سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے پتا ہے کہ آپ کو ایک طور پر تشریف لے جا رہے ہیں اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، مجھے خوف ہو رہا ہے اس بات کا کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کو دہکایا جائے گا تو جہنم کے دہکانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ ایک پتھر ہوں گے اور یہ انسان ہوں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جہنم کو دہکایا جائے گا کہیں جہنم کو دہکانے میں میرا پتھر میں اس جہنم میں گرنے کا نمبر نہ آ جائے، مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس بات کا خوف ہو رہا ہے۔ تو میرے دوستو، اس پتھر نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، آپ اللہ سے میرے بارے میں سفارش کر دیجئے کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تو وہ دور پر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اس پتھر کی جو درخواست تھی وہ اللہ سے بتانی یاد نہ رہی، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ اس پتھر نے تمہارے سے کچھ درخواست کی تھی، تمہارے سے کچھ سفارش کی تھی، تم نے اس کو یہاں یاد نہیں دلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی اور فوراً متنبہ ہوئے، اور متنبہ ہونے کے بعد فرمایا کہ جی اللہ، یہ اس نے ایسے سفارش کی درخواست کی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ جب اس پتھر کو کہتے نا میں نے اس کی بخشش کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اس پتھر سے کہا کہ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی، تمہیں بخشش کا پروانہ دے دیا، تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرتے ہیں، اور گزرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ پتھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر سے پوچھا کہ بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ اللہ نے تیری کو سفارش کا پروانہ دے دیا، تجھے تو بخش دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ پتھر کہتا ہے کہ اللہ نے جب مجھے اتنی بڑی چیز دے دی، اللہ نے جب میری بخشش فرما دی، کیا میں اس کے لیے اپنی آنکھوں سے دو آنسو نہ بہاؤں؟ کیا میں اس کے شکرانے میں اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤں؟ تو میرے دوستو، یہ حالت ہے اس پتھر کی۔ اگر انسان کے دل کے اندر بھی اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا دھیان آ جائے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی بالکل ایسی ہو جائے گی جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے دوستو، حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ اس بات کو لکھتے ہیں اپنے فضائل اعمال میں کہ افسوس اس شخص پر نہیں ہے، افسوس اس شخص پر نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر ساری زندگی اس نے گرجا گھروں میں گزاری ہو اور دوسرے ناموں سے پکارا گیا ہو۔ افسوس اس شخص پہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب میدان حشر مرتا ہوگا اور نفس نفسی کا عالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرمین غیر مجرموں سے الگ ہو جاؤ۔ کہ افسوس اس شخص پر نہیں ہے جس نے ساری زندگی دنیا کے اندر گرجا گھروں میں اور مندروں میں گزاری ہو اور کل قیامت کے دن وہ مجرموں کی فہرست میں کھڑا ہو۔ ارے افسوس تو اس شخص پر ہے کہ جس نے ساری زندگی دنیا کے اندر رہ کر ایک مسلمان گھرانے میں گزاری ہو اور مسلمان نام سے وہ پکارا گیا ہو، عبداللہ نام سے وہ پکارا گیا ہو، عبدالجبار نام سے وہ پکارا گیا ہو، اور کل قیامت کے دن جب اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج مجرمین غیر مجرموں سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ کل قیامت کے دن دنیا کے اندر تو مسلمان گھرانوں میں رہتا تھا اور کل قیامت کے دن یہ غیروں کی فہرست میں کھڑا ہوگا۔ میرے دوستو، افسوس تو اس شخص پر ہے، اس لیے جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جب کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میرے دوستوں تو پورے طریقے سے ہمیں اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ ہر ایک بات پر آمنا وصدقنا، کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تو انشاءاللہ قیامت کی صبح جب تک کی زندگی ختم نہیں ہوگی تو ہمارے سے یہ حدیث چھوٹنے والی نہیں ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جو دنیا کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ چاروں طرف سے خرافات ہوں گی، چاروں طرف سے ننگانے ناچ ہوں گے، اور ایسے وقت میں جب امت گمراہ ہونے رہی ہوگی، گمراہی کے ڈھانے پر کھڑی ہوگی، میرے دوستوں ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جو میری سنت کو ایسے وقت میں مضبوطی سے پکڑے تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ اس حدیث میں ایک اشکال ہوتا ہے، مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ نے جب یہ حدیث سنائی تو اس حدیث پہ ایک اشکال ہوا، اور اس اشکال کو انہوں نے جواب دیا کہ اس حدیث میں یہ اشکال ہوتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے، اور ایک شہید کا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے، اتنا بڑا اجر اس کے لیے رکھا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک صرف سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا اجر اس کو کیوں مل رہا ہے؟ میرے دوستو، ایک آدمی تو وہ ہے جنہوں نے جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس نے اپنی جان دے دی، اور جان دینے کے بعد اس نے شہادت کا درجہ پا لیا۔ اس کے لیے کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے میرے دوستو۔ مشکل تو اس کے لیے ہے جو دنیا کے اندر رہ رہا ہو اور طرح طرح سے اس کو خواہشیں گھیر رہی ہوں، طرح طرح کے دنیا کے فیشن اس کو گھیرے ہوئے ہو،
لیکن وہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے تو اس کے لیے تو ہر قدم پر میرے لیے دوستوں جہاد ہے، اس کے لیے تو ہر قدم پر جہاد ہے، اس سے بڑا جہاد نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر تو کہہ رہے ہیں کہ گانے بجانے شادیوں میں ہونے چاہیے، لیکن وہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں کہ چاہے میں سے کوئی بھی ناراض ہو جائے، چاہے سارے رشتے دار ناراض ہو جائے، میرے دوستوں میں گانے بجانے والا نہیں کرنے والا ہوں، میں اپنی شادیوں میں کوئی خرافات نہیں کرنے والا ہوں، میں اپنی شادیوں میں کوئی ننگا ناچ نہیں کرنے والا ہوں۔ میرے دوستوں چاہے سارے رشتے دار ناراض ہو جائیں، اس کے لیے تو ہر قدم پر جہاد ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے اللہ نے 100 شہیدوں کا رکھا ہے کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہمیں سو رہے داستان کہتے کہتے وقت مختصر دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ